پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے. سچی اور کھری بات میں کروں گا. پاکستان کو جو چلا رہے ہیں نا, انہوں نے اس میں کچھ چھوڑیں گے تو پھر عام آدمی کے پاس کچھ پہنچے گا. 25-30 لاکھ مارکیٹ میں لے کے جائیں, کیا ہے 25-30 لاکھ آج؟ ہر کوئی رجب بٹ یا ڈکی بھائی نہیں ہو سکتا, اور وہ ریسٹورنٹ سے ڈبل ٹرپل کما رہے ہیں. اس ملک میں جس بندے کا ہاتھ پہنچ رہا ہے وہ کرپشن کر رہا ہے. السلام علیکم, میں ہوں اریب جدون, آپ سب کا ہوسٹ. آپ سب کو نیو ایپیسوڈ آف اریب جدون پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں. امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے. آج ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے دوست, بہت ہی پیارے بھائی اور بہت ہی پیارے ہمارے گیسٹ عبدالباسط خان موجود ہیں, اور ان کی اور ہماری ہمیشہ بحث چلتی رہتی ہے کہ پاکستان میں کوئی بزنس ہے یا نہیں ہے. ان کا پوائنٹ آف ویو تھوڑا ڈفرینٹ ہے, میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا ڈفرینٹ ہے, اس وجہ سے ہماری بحث چلتی رہتی ہے. تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس بحث کو ہم آن سوشل میڈیا لائیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کا پوائنٹ آف ویو بہتر ہے. وہ ہم اپنی عوام سے, اپنی پبلک سے تھرو کمنٹس آئیڈیا لیں گے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے. آئیے ملواتے ہیں آپ کو ان سے. السلام علیکم عبدالباسط. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. سنائیں, آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے ہمیشہ سے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے. مینس کہ پاکستان میں کوئی بزنس نہیں ہے, اگر کوئی جاب ہے تو اس میں جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کیوں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور میں آپ سے جو اختلاف کرتا ہوں وہ انشاءاللہ ابھی ہم لوگوں کے سامنے اس بارے میں بحث کریں گے. دیکھتے ہیں کہ میرا اختلاف ٹھیک ہے یا آپ کی جو رائے ہے وہ بہتر ہے. جیسا آپ نے پہلے تو بات یہ ہے کہ جیسا ابھی آپ نے بولا کہ جاب اپرچونیٹیز پہ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, کہ جاب اپرچونیٹیز یہاں پہ کس طرح کیا حساب کتاب ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں جابز آتی ہیں ہماری جو عوام ہے, غریب عوام کے پاس, تو وہ جاب پہنچتی نہیں ہے, یا تو وہ پہلے ہی سیل آؤٹ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, سیدھی سی سچی اور کھری بات میں کروں گا, ٹھیک ہے, اور یا سفارش پہ چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی اکا دکا کوئی 100 میں سے 10% آپ لے لیں کہ جو کوئی عام آدمی آگے آ جائے تو آ جائے. باقی بہت مشکل کام ہے. اور جاب پہ جائیں تو جاب پہ آپ مجھے بتائیں حالات کیا ہیں مارکیٹ کے. آپ بھی مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں, میں بھی مارکیٹ میں بیٹھتا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی جائیں جو بھی کام اٹھائیں, جس مارکیٹ میں, جس آپ پرچون والے کے پاس چلے جائیں, ٹھیک ہے, وہ اپنا دکان کا کرایہ بھی پورا نہیں کر سکتا ہے. حالات حکومت نے ایسے بنا دیے. پاکستان کے اندر سب کچھ ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کو جو چلا رہے ہیں نا, انہوں نے اس میں کچھ چھوڑیں گے تو پھر عام آدمی کے پاس کچھ پہنچے گا. اچھا, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو جاب اپرچونیٹیز ہیں وہ موجود ہیں, لیکن وہ جن کے پاس موجود تو ہیں یہاں پہ سب کچھ موجود, تو سب کچھ ہے پاکستان کے اندر, تو سب کچھ موجود ہے. کس چیز کی کمی ہے مجھے یہ آپ بتائیں. کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے. صحیح. لیکن بس بھائی میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, آپ میرے خیال میں گورنمنٹ جاب کی بات کر رہے ہیں. ہاں, میں گورنمنٹ جاب کی بات کر رہا ہوں. جہاں تک میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آج کا جو دور ہے وہ چینج ہو چکا ہے. آپ کے جو زیادہ تر لوگ ہیں نا, ینگسٹرز یا انٹرپرینیورز, یا تو وہ اپنے اسٹارٹ اپس کی طرف چلے گئے ہیں. اسٹارٹ اپ مینس کہ کوئی بھی اپنا نیا بزنس لانچ کر لیتے ہیں, یہی بات ہے. اور جو جاب کرتے ہیں وہ زیادہ تر جا رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا والی سائڈ, سافٹ ویئر والی سائڈ پہ, شاپیفائی کی طرف جا رہے ہیں, دراز کی طرف جا رہے ہیں, یا سافٹ ویئر انجینئر بن رہے ہیں, یا فری لانسر بن رہے ہیں. تو کافی ساری اس طرح کی اپرچونیٹیز موجود ہیں پاکستان میں جو آپ کر سکتے ہیں, اور پرائیویٹلی کر سکتے ہیں. نہیں کہ گورنمنٹ جاب میں ریسٹرکشن ہے, آپ کو اس ٹائم میں سیلری ملے گی, اس ٹائم پہ آپ نے جانا ہے, اس ٹائم پہ چھٹی ملنی ہے. پرائیویٹ آپ وہ گھر بیٹھے ہوئے وہ کام کر سکتے ہیں, وہ ایز اے جاب یا ایز اے بزنس آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ جس طرح کہتے ہیں کہ لوگوں کو پاکستان میں کچھ نہیں رکھا, یا پاکستان میں اگر رکھا ہے تو جو اس کے حکمران ہیں انہوں نے اس میں کچھ نہیں چھوڑا. تو میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو ہم باہر جانے کے لیے پیسے لگا رہے ہیں, اگر کوئی یورپ جا رہا ہے مینز وہ 25 لاکھ 30 لاکھ تو کم سے کم لگا رہا ہے. وہ 25-30 لاکھ روپیہ وہ اگر یہاں پہ انویسٹ کرے تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ جتنا وہاں پہ 5 سالوں میں کمائے گا وہ یہاں پہ اتنی گروتھ کر جائے گا 5 سالوں میں. ہو ہی نہیں سکتا. بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ 25-30 لاکھ مارکیٹ میں لے کے جائیں, کیا ہے 25-30 لاکھ آج کل؟ یار ویسے بھائی بہت کچھ ہے. کچھ بھی نہیں ہے. بہت کچھ ہے. کچھ بھی نہیں ہے. مجھے آپ ثابت کر کے میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. 2 لاکھ کا موبائل ملتا ہے. اچھا دیکھیں, آپ اس بات پہ جا رہے ہیں کہ ہر بندہ اب جا کے شاپیفائی یا اور امیزون اور اس پہ جا کے بیٹھ نہیں سکتا ہے نا. نہیں ویسے بھائی دیکھیں, ہر بندہ جا کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ جائے تو پیچھے جو اور بزنس ہے وہ کون کرے گا. آپ میری بات سن رہے نا, 2 لاکھ کا موبائل ہے جی,
آج کل جس کو دیکھیں بلاگر بنا ہوا ہے. بلاگر اب ہر بندہ جا کے بلاگر بن جائے. سر مجھے یہ بتائیں نا, مجھے اجازت ہے تھوڑا سا بولنے کی. جس کو دیکھیں بلاگر بنا ہوا ہے. یہی بات ہے. ہر کوئی رجب بٹ یا ڈکی بھائی نہیں ہو سکتا. یہی بات ہے. اسٹرالوجی کی طرح ولاگز میں مطلب وہ ٹاپ پہ نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, وہ قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جو مقدر کی بات ہوتی ہے. یہی بات ہے. اب ولاگر وہ چلے جو جا چکے ہیں وہ جا چکے. اب جس کی نصیب میں ہوگا وہ جائے گا, ہر کوئی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, ہر بزنس میں کامیابی نہیں ہے. پہلے 30 لاکھ آپ نے کہا نا, میں 30 لاکھ میں آپ کو اپرچونیٹیز بتا رہا ہوں. آپ کا پوڈ کاسٹ کا سیٹ اپ لگتا ہے 8 سے 10 لاکھ کا, یا اگر آپ اسمال سیٹ اپ لگانا چاہیں تو 5 لاکھ کا بھی لگتا ہے. پوڈ کاسٹ آپ شروع کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا کا اس ٹائم ٹرینڈ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ سیٹ اپ اگر آپ نہیں کرنا چاہ رہے, آپ نہیں بول سکتے, آپ سوشل میڈیا پہ آتے ہوئے شرما رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہی 1-2 لاکھ روپے اکیڈمی میں خرچ کریں, امیزون سیکھیں, شاپیفائی سیکھیں. وہ نہیں کر سکتے, آپ اپنے ٹریڈنگ سیکھ لیں, ٹریڈنگ سیکھیں. ٹریڈنگ نہیں سیکھ سکتے, آپ فاسٹ فوڈ کی طرف چلے جائیں. فاسٹ فوڈ کا اس ٹائم پہ اتنا کام ہے. میں آپ کی بات ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں. فاسٹ فوڈ کا اتنا کام ہے. اب 30 لاکھ روپے کی آپ بات کر رہے ہیں, 30 لاکھ لے کے آپ مارکیٹ میں جائیں نا, کہاں پہ فاسٹ فوڈ کا کریں گے؟ سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں, پہلے تو آپ کو لوکیشن آپ کو ڈھونڈنی ہے. دیکھیں فاسٹ فوڈ کے لیے لوکیشن سب سے ماسٹ ہے. ٹھیک ہے, لوکیشن پہ آپ جاتے ہیں 10 لاکھ, وہ آپ ٹھیلے والی بات نہ کریں نا. ٹھیلے والی نہیں, آپ جا کے فاسٹ فوڈ کا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا, باہر 30 لاکھ لگا رہے ہیں, 35 لاکھ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, باہر جا کے 5 سال میں ادھر اتنا کما لیں گے, یہ فضول باتیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ جائیں نا, آپ 30 لاکھ لے کے جائیں. پہلے تو آپ لوکیشن ایبٹاباد کے اندر لوکیشن آپ ڈھونڈ لیں جی, جدون پلازا میں چلے جائیں. ٹھیک ہے, جدون پلازا میں پہلے تو آپ نے پگڑی دینی ہے. ٹھیک ہے, ادھر کی 15-20 لاکھ تو آپ پگڑی دیں گے, پیچھے آپ کے پاس کیا بچے گا؟ آپ اس کی لوکیشن آپ اس کو تیار کریں گے, اس دکان کو تیار کریں گے. ٹھیک ہے, اس کو ریسٹورینٹ بنائیں گے. ٹھیک ہے, اس میں سامان لیں گے. 10 لاکھ کا تو سامان بھی نہیں آتا ہے آج کل. تو اس کو تیار کرنے میں, اس کی فریم لگانے میں, اس میں اس کو کلر کرنے میں 10 لاکھ لگ جائیں گے. باقی لوگوں کو آپ لا کے کیا کھلائیں گے؟ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ہر بندے کے نا, باسر بھائی جہاں تک میں آپ سب کو بتاؤں, باسر بھائی خود بزنس مین ہے, پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں. پراپرٹی کا میں آپ کافی اچھا بزنس کر چکے ہیں. ابھی فی الوقت تھوڑی مارکیٹ ڈاؤن ہے, تو نو ڈاؤٹ وہ تو مشکل اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے بزنس میں, لیکن یہ پھر بھی پریفر کرتے ہیں کہ بندہ بائر جائے. اس بات پہ ہم بحث کر رہے ہیں. باسر بھائی اس طرح ہر بندے کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ کا ڈفرینٹ ہے, میرا ڈفرینٹ ہے, ہمارے ساتھ تیسرا بندہ ہوگا, یہی بات ہے, بالکل مختلف ہے. اب آپ جو 10 لاکھ میں فاسٹ فوڈ کی بات کر رہے ہیں نا باسر بھائی, ایک آپ ریسٹورینٹ کی بات کر رہے ہیں. یہی بات ہے, میں بات کر رہا ہوں ریسٹورینٹ کی نہیں. آپ نے جو ڈھابا ٹائپ کہا ہے نا, میں ڈھابے ٹائپ کی بات کروں. آپ کو میں اس ٹائم پہ کچھ چند ایسی لوکیشن پہ لے کے جا سکتا ہوں جہاں پہ وہی ڈھابے ہیں اور وہ ریسٹورینٹ سے ڈبل ٹرپل کما رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کوالٹی دی ہے, کوانٹٹی دی ہے اور ٹیسٹ دی ہے. اب ان کی انویسٹمنٹ کتنی ہے؟ شاید وہ 2 لاکھ کی بھی انویسٹمنٹ نہیں ہے ان کی. اور میں ابھی اب بات یہ آپ کی بات ایک نہیں یہاں سے ٹوکوں گا, میری سر 1 منٹ. اب جو بات آتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا اس فیلڈ میں. جس طرح ولاگرز پہ ہم نے بات کی, آپ نے کہا دیکھیں سوشل میڈیا پہ دیکھیں مقدر کی بات ہے, ہر بندہ جا کے بزنس میں, اب آپ نے پوڈ کاسٹ ڈالا ہے تو اس کا یہ تو نہیں ہے کہ سارے آ کے پوڈ کاسٹ میں بیٹھ جائیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اب سب آگے ادھر تو نہیں بیٹھ سکتے. بزنس میں بھی نا مقدر کی بات ہے, یہی بات ہے, بزنس میں مقدر کی بات ہے. جب تک اگر آپ اسٹیپ نہیں لیں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بزنس غلط ہے, بزنس غلط نہیں ہے, بزنس بالکل ٹھیک ہے. جاب کرنے سے بہتر ہے کہ بزنس کیا جائے. پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں رہ کر آپ اس ملک کی بنسبت آپ یہی پیسے اٹھا کے جہاں پہ جو لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کے پاس پیسے ہیں, میں ان کے لیے بات کروں, یہی آپ جائیں کسی اور دبئی میں لگائیں, ٹھیک ہے, سعودیہ میں لگائیں, ٹھیک ہے, اور کسی یورپ کنٹری میں لگائیں. ٹھیک ہے جی, آپ یہاں پہ آپ کا ٹائم لگے گا کامیاب ہونے میں, وہاں پہ آپ جلدی کامیاب ہو جائیں گے. بس بھائی بات وہاں پہ ہی آ گئی نا, جس کے پاس پیسے ہیں, جس کے پاس پیسے ہیں تو اس کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے نا. اس ٹائم ہم بات جو ہمارے جو چینل ہے نا, جو اس کا مقصد ہے, وہ جو نئے بزنس مین ہے یا تو ان کو اوپر لانا ہے, یا جو نہیں کر رہے, جو نیا, جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, جو ایک اسٹیپ لینا چاہ رہے ہیں, ان کو اسمال انویسٹمنٹ میں بزنسز بتانا ہے. تو میں آپ سے جو موسٹلی بحث کرتا ہوتا ہوں نا, جس کے پاس پیسے ہیں اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں. ٹھیک ہے, مسئلہ ہے مڈل کلاس آدمی کا یا غریب آدمی کا. اب غریب آدمی کے لیے مجھے بتائیں, وہ بہت مشکل سے پیسے جمع کرتا ہے, 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ. وہ باہر پیسے جمع کر کے جاتا ہے, ویٹر کی جاب کرتا ہے, سیکورٹی گارڈ کی جاب کرتا ہے, وہ محنت کرے, وہ پیسے اس طرح کی نارمل جابس کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں جابس کو غلط نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے, جاب کریں, آپ جاب سے آپ کو اسکلس بھی آتے ہیں, ایکسپیرینس بھی آتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے.
جاب کرنا غلط بات نہیں ہے, جاب ہر بندے کا مقدر رزق اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے, اس کو وہاں پہ اس جگہ پہ ملنا ہے. لیکن وہی جو 25-30 لاکھ روپے کی وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے, وہ وہاں جا کے ڈائریکٹ بزنس تو نہیں اسٹارٹ کر سکتا نا, نہیں کر سکتا, وہ بزنس نہیں اسٹارٹ کر سکتا, وہ اسی جاب کرے گا. جاب کی سیلری وہاں پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جا کے اگر وہ جاب کرے گا نا, وہاں پہ جاب ادھر تو جاب میں بھی کچھ بچتا ہے, اس کو بچے گا. یہاں پر تو جاب میں بھی 3-4 لاکھ انکم ہے, 3-4 لاکھ انکم جو ہے میرا جہاں تک خیال ہے, اگر پاکستان میں یہی 25 لاکھ کو نا طریقے سے یا ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ نا انویسٹ کیا جائے پراپر پلاننگ کے ساتھ, تو میرے خیال میں کہ یہ جو 25-30 لاکھ ہے, یہ آپ چاہے آپ کا سال لگے گا یا 2 سال لگیں گے, آپ اس لیول تک پہنچ جائیں گے 4-5 لاکھ تک. لیکن یہ ہے کہ اس بزنس میں آپ 4-5 لاکھ سے 10 لاکھ کو بھی پہنچ سکتے ہیں, اس سیلری میں آپ 10 لاکھ کو نہیں پہنچ سکتے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بزنس ہے یہ آپ کے اپنے ملک میں, آپ کے اپنے گھر کے پاس یہ بزنس اسٹارٹ ہو رہا ہے, آپ اس کو کسی ٹائم بھی اپنے بچوں کے حوالے کر سکتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے حوالے. بزنس کرنا ہے تو پھر یہ نہیں سوچ رکھنی ہے کہ ہم گھر میں آ کے بزنس کریں گے, نہیں, گھر میں بیٹھ کے بزنس کریں گے. بزنس کے لیے پھر باہر کام کرنا ہے تو کام کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے, چاہے وہ دوسرے ملک میں جانا پڑے یا دوسرے شہر میں. بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میں یہ بات یہ نہیں ہوتا کہ آپ گھر کے اندر ہے تو گھر کے اندر بزنس کریں گے. میں یہ بات نہیں کہہ رہا, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر جاب کر رہے ہیں نا آپ, جاب آپ کی اپنی حد تک ہے, بزنس آپ کے خاندانوں کو پالتی ہے اور جاب آپ کے گھر کو پالتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بزنس میں آپ کے اس سینس میں کہہ رہا ہوں, اگر تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, سکسیزفل بزنس ہو جاتا ہے, تو وہ نو ڈاؤٹ آپ کی جو ہے نسلوں کو بھی پالتا ہے, یہی بات ہے, ٹھیک ہے. تو اس سینس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جو پیسے آپ باہر جانے میں لگا رہے ہیں, وہ پیسے آپ پاکستان میں بھی تو انویسٹ کر سکتے ہیں نا. اپنے ملک کو دیکھیں, نو ڈاؤٹ ہمارے حکمران غلط ہے, لیکن حکمران کیوں غلط ہے جب عوام غلط ہے؟ ایسا ہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, ریڈی والا جو ہے وہ کوئی فراڈ کرنے سے بچتا ہے؟ کوئی نارمل انسان لے لیں, کوئی بھی جس کو 2 روپے یا 10 روپے جہاں سے بچ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں اس ملک میں جس بندے کا ہاتھ پہنچ رہا ہے وہ کرپشن کر رہا ہے, جس کا نہیں پہنچ رہا وہ کہہ رہا ہے یار کہ یہ وہ شریف ہے. سیدھی سی بات ہے, جس کا نہیں پہنچ رہا وہ شریف ہو, جس کا پہنچ چاہے وہ ریڈی والا ہے وہ بھی اس کا ہاتھ پہنچتا ہے تو وہ بھی کرپشن کرنے سے باز نہیں آتا. اب بات یہ کہ ہم جو سارا جو بلیم ہے وہ حکمران پہ تو نہیں ڈال سکتے, ہماری عوام کی بھی تو غلطی ہے. دیکھیں حکومت کا کام ہے وہ ٹیکس دیتی ہے, اس کا کام ہے نا کہ کچھ ریلیف دیا جائے نا. باہر کے دوسرے کنٹریز میں ریلیف نہیں ملتی ہے, ریلیف دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں یہاں پہ کون سی ریلیف دی گئی ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں, یہاں پہ کون سی ریلیف ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں, یہ ریئل اسٹیٹ کا ہی کام ہے, ٹھیک ہے. اب آپ نے حالات دیکھے ہیں ریئل اسٹیٹ کے کیا ہوں گے, ٹھیک ہے. پہلے 4%, 2% ٹیکس, 2 سے 4% ٹیکس, 4 سے 8% ٹیکس ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, تقریباً 8.5 ہو گیا. تو اور ساتھ میں پہلے گین ٹیکس 5 سال سے اوپر والے کا لگتا تھا, اب 5 سال کے وراثتی زمین اپنے دادا کی بھی بیچتے اس پہ بھی 4% ٹیکس لگا دیا انہوں نے فائلر کا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھے, اب میں اپنے علاقے کو اٹھاتا ہوں, میں میرپور سے ہوں. اب میرپور میں دیکھیں جہاں پہ اب جائیں اور اوپر میرپور میرا ہے ہمارا ایک, ٹھیک ہے, وہاں پہ 5 لاکھ روپے 6 لاکھ روپے مرلہ ہے, ٹھیک ہے جی, 1 کروڑ 10 کی کنال بن جاتی ہے. وہاں پہ انہوں نے سرکاری ریٹ 3 کروڑ 60 لگا دی ہے. اب جو بندہ وہاں پہ 1 کنال جگہ لے گا وہ 3 کروڑ 60 کے حساب سے کہاں سے وہ ٹیکس دے گا؟ مجھے یہ بتائیں. 38-40 لاکھ روپے ٹیکس بنتا ہے, وہ کہاں سے دے گا؟ انویسٹر بھاگ چکا ہے, ٹھیک ہے. ریئل اسٹیٹ کا جتنا انویسٹر تھا وہ تقریباً اس نے وہ ہٹ گیا ہے ریئل اسٹیٹ سے. صحیح, مطلب ٹیکسز بہت زیادہ ہو گئے اس چیز. پہلے اتنا ٹیکس, ریونیو کا بہت سارا ٹیکس جمع ہوتا تھا, اب وہ ٹیکس ہی نہیں ہے. اچھا, اب میری بات یہاں پہ آتی ہے, آپ یہ ٹیکس کی بات کریں, اب ٹیکس کے علاوہ بھی جائیں. اب دیکھیں حکومت کا, اب جو لوگ جاب کر رہے ہیں وہ حکومت کا کام ہے ان پہ نظر رکھے نا. اب یہاں سے حکومت کو لادا ٹیکس تو ٹھیک ہے, 100 روپیہ بندہ کماتا ہے, 100 میں سے 20-30 روپے تو لے کے چلی جاتی ہے حکومت, چلی جاتی ہے. پیچھے جا کے جو اس کے آگے بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ریئل اسٹیٹ جاؤ جی, آفیسز میں جاؤ, ٹھیک ہے, پٹواری ہے, آگے جاؤ, جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, ان سب کو دو. پیچھے جا کے بندے کے پاس کیا بچتا ہے؟ جس نے پیسہ لگایا اس کو خود کچھ بچ ہی نہیں رہا. مجھے بتائیں اب کہاں کا یہاں پہ بزنس ہے؟ ہاں, نو ڈاؤٹ یہ پراپرٹی اب آپ ڈالتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں ٹیکسز بہت زیادہ ہو گئے, لیکن ہجرت کا بھی نبی پاک نے فرمایا کہ یہی بات ہے. آپ کی بات بالکل آپ جو اس ٹائم پہ بات کر رہے ہیں نا باسط بھائی, صرف آپ ریئل اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں. میں اس ٹائم پہ آل اوور پاکستان یا آل اوور ورلڈ میں جو بزنسز چل رہے ہیں نا, ڈفرینٹ بزنسز, جو منیمم انویسٹمنٹ ہے ریئل اسٹیٹ کے لیے بھی آپ کو منیمم 50 لاکھ یا 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے کہ آپ اپنا پلاٹ لیں گے, ایسا ہی ہے.
یہ جن کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو وہ تو ان کے پاس سمجھے نصیب سے پڑے ہوئے ہیں نا. اب مجھے یہ بتائیں 1 کروڑ روپیہ بندہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتا ہے, وہ 1 کروڑ کا پلاٹ لیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر اب وہ چلا جاتا ہے جہاں پہ وہ 5 لاکھ روپے والا مرلہ لیتا ہے. 1 کروڑ کا وہ کنال کا پلاٹ ہے, وہ اس میں سے ٹیکس جو اس کو بچت آئے گی وہ ٹیکس میں دے گا, ٹھیک ہے, اور یا گھر لے کے جائے گا. مجھے یہ بتائیں وہ خود کیا کھائے گا؟ نو ڈاؤٹ اس بات. تو پھر کہاں سے ریئل اسٹیٹ کا نہیں ہے, ریئل اسٹیٹ کا بزنس بہت فلاپ ہو چکا ہے. اب دوسرے بزنس بھی اٹھا کے دیکھ لینا. آپ کنٹونمنٹ کا کیا حال بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کنٹونمنٹ ایریا میں جتنا شاپس ہیں دوسرا تیسرا ہے, وہ خود اتنا نہیں کما رہے جتنا وہ رات کو کنٹونمنٹ کے لوگوں کو دے رہے ہیں. ایک اٹھ کے منہ اٹھا کے آ جاتا ہے جی پیسے دیں جی, اچھا ٹھیک ہے, تو کوئی درخواست بھی دے تو اس پہ کام عمل ہوتا ہے. یہاں پہ کب عمل ہوا ہے مجھے یہ بتائیں. آپ یہ ساری باتیں کہاں کی بتا رہے ہیں؟ میں یہاں کی اپنے علاقے کی بتا رہا ہوں, پاکستان کی چھوڑ دیں, اپنے علاقے کو اٹھا کے میں پہلے اپنے علاقے سے بات کروں گا. باسل بھائی اس طرح نا کہ پہلی بات تو یہ رہی کہ ہم نے پاکستان کا نام لیا تھا, ٹھیک ہے, ہم نے ذکر کیا تھا پاکستان کے بزنس کا ذکر کیا تھا. ہم اس ٹائم میں بیٹھے ہوئے ایبٹ آباد میں, یہ ایبٹ آباد کا ذکر کر رہے ہیں. ایبٹ آباد میں یا پورے پاکستان میں پراپرٹی کا نو ڈاؤٹ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. پراپرٹی کا کام دیکھیں ایبٹ آباد بھی تو پاکستان میں آتا ہے نا, فلاپ ہے, نو ڈاؤٹ فلاپ ہے. ایبٹ آباد تو بعد میں پہلے پاکستان, ہاں ایبٹ آباد کے پی کے میں آتا ہے, اور کے پی کے پہلی جو ہے ان کے چلے جس میں بھی ہے, لیکن ہے تو سارا پاکستان. کے پی کے پہلی ان کی جو ہے نا نظر میں آئے گی, کھٹک رہا ہے کہ یہ ووٹ کس کو دیتے ہیں. وہ باتیں تھوڑے الگ بات, وہ بات. اب دیکھیں اس میں پس کون رہا ہے, عوام پس رہی ہے, غریب عوام ہے نا. ووٹ والے تو اوپر ہیں, جو وفاق اپنا ٹیکس لگا رہا ہے, ٹھیک ہے, وفاق بیٹھی ہوئی صوبائی اپنا ٹیکس لگا رہی ہے, ٹھیک ہے, ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو اپنی منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں, جو سینیٹرز ہیں جو بھی ہیں, وہ سارے اپنے تنخواہیں لے رہے ہیں, اپنی مراد کا مزہ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. بیچ میں پس کون رہا ہے؟ مسئلہ کس کا لگا ہوا ہے؟ صوبے کا اور وفاق کا لگا ہوا ہے آپس میں, اور بیچ میں پس عوام رہی ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, نو ڈاؤٹ. میں آپ کی ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. جو چیزیں آج کل چل رہی ہیں, تھوڑے حالات مشکل ہو گئے ہیں پاکستان, تھوڑے کیا بہت زیادہ مشکل ہو تھوڑے مشکل ہو گئے ہیں. لیکن میں پھر بھی یہی پریفر کرتا ہوں ابھی بھی اس بات سے. میں نے بھی کافی ایگزامپلس دی ہیں آپ کو بزنس ریلیٹڈ, کہ ہم اس چیز سے ہم یہ چیز اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ڈفرینٹ اماؤنٹ سے آپ میرے خیال میں 1 لاکھ سے لے کے 30 لاکھ تک جو آپ باہر کے لیے لگاتے ہیں, اس کے درمیان چھوٹے سے اگر آپ اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, اگر آپ نہیں مانتے میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میرے یونیورسٹی تھی, میں جس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, اس یونیورسٹی میں اسٹالز لگتے تھے ہر سال. اس اسٹالز میں نا ہر بندہ اپنا اسٹارٹ اپ یا بزنس آئیڈیا لے کے آتا تھا. اس میں نا میں نے ایسے بزنس آئیڈیاز دیکھے. ایک لڑکا تھا, اس نے صابن بنائے ہوئے تھے آرگینک طریقے سے, صابن بنا کے گھر سے لایا ہوا تھا. ایک اور اسٹال تھا, اس میں ٹاپس, انگوٹھیاں, رنگز وغیرہ یہ بنی ہوئی تھی گلیو سے. اور ایک تھا جس نے بنائی ہوئی تھی لائٹس, فریم ٹائپ لائٹس نہیں ہوتی جو آج کل ان کا نام کیا ہے, بڑے مزے کی جو لائٹس لگتی ہیں, نام لکھا ہوتا ہے اس میں لائٹس لگتی ہیں, وہ لائٹس یا نمبر پلیٹس ٹائپ وہ بنا کے لائی ہوئی تھیں. ڈفرینٹ چیزیں آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں نا, جو مطلب جن کے لیے میں یہ اسٹیپ لینا چاہ رہا ہوں, ہمارے جو یوتھ ہے, جو انٹرپرینیورز ہیں, یہ سب لوگ جو ہیں نا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بزنس آئے, پاکستان ترقی کرے, اور دنیا میں بالکل آپ کی بات پاکستان کا نام بنے, اور وہ کافی ایفرٹس کر رہے ہیں, بالکل کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ مجھے میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں عوام تو چاہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو, ہم ادھر ہی بزنس کریں, ادھر ہی انویسٹ کریں, سب کچھ کریں, ٹھیک ہے, پر تھوڑا سا ہماری حکومت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یار تھوڑا سا سپورٹ کریں. اب جو لوگ چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو سپورٹ کیا جائے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ٹیکسز پہ کنٹرول کیا جائے, تھوڑا سا لوگوں کو کاروبار میں مدد کی جائے. نو ڈاؤٹ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ابھی مارکیٹ میں دیکھا نہیں ہے کتنا ہی بہت سارا انویسٹر جو پیسہ اٹھا کے یہاں سے باہر کے ملکوں میں شفٹ ہو گئے. میں خود پراپرٹی کا کام کرتا ہوں, ہماری کتنے انویسٹرز ہیں جو یہاں پہ کروڑوں کی انویسٹمنٹ پر ہر سال سب اٹھا کے باہر شفٹ ہو گئے, وہ انہوں نے ریٹرن کر لی ہیں جو ریٹرن ہو سکتی ہے. یا پھر اگر پاکستان میں بھی ہیں تو الگ اور کسی چیز سیو رکھی ہوئے ہیں, فی الحال کہیں نہیں, آگے پیچھے نہیں کہہ رہے. نو ڈاؤٹ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جب تک پیسہ مارکیٹ میں ہی نہیں آئے گا تو پھر عام آدمی کا روزگار بھی نہیں. لیکن ویسے بھائی اب ایک بات رہی انویسٹر کی, یہ ہے اوپر کی گیم, ٹھیک ہے. دیکھیں انویسٹر اوپر کی گیم ہے, انویسٹر آئے گا, گیم ہوگی, انویسٹر آئے گا تو پاکستان چلے گا, اور نیچے عام آدمی بھی چلے گا, عام آدمی بھی چلے گا. بعد آپ بزنس تب چلے گا, بعد آپ کی بالکل جب اوپر سے ہی مارکیٹ جو بڑی مارکیٹ ہے وہاں سے ہی پیسہ اٹھا لیا جائے گا, تو پھر نیچے بندہ کیا کرے گا.
بالکل ایسا ہی ہے. جب تک سرکولیشن منی کی نہیں ہاں ہوگی یہی تو بات میں بھی کہہ رہا وہ ہوں, پیسہ رکا رہے گا تو پھر چلے نہیں گا چلے نہیں, گا. تو کافی سارے لوگ جو ہیں ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. اور نارمل پبلک تو چلتی ڈسٹرب ہے اس ہوئے طرح, ہوئے ہیں. جب سرکل چلتا ہے, جب کسی کے پاس پیسہ آتا ہے تو کوئی چیز خریدے گا, اور کوئی چیز خریدے گا وہ بھی دکاندار ہے, وہ بھی آگے کوئی چیز خریدے گا. بات ایسی ہی ہے. لیکن پھر بھی ایٹ دا اینڈ یہی کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو یوتھ ہے, جو جنریشن ہے اس ٹائم پہ کافی ساری بزنس کرنا چاہ رہی ہے, اور کافی سارے یونیک آئیڈیاز, بہت نئے آئیڈیاز شعور لا والے رہی ہیں. لوگ ہیں ہمارے پاس. ہماری حکومت سے ریکویسٹ ہے, ہماری اپنی جو فورسز ہیں, یا آپ کہہ لیں گورنمنٹ آفیسز ہیں, ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سارے کافی کوشش کریں کہ جتنا عوام کو, پبلک کو سپورٹ کر سکتے ہیں ضرور کریں. کیونکہ میں جس طرح کا, میں خود ایک نوجوان ہوں, یونیورسٹی اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوں, اور میں خود بزنس کرتا بھی ہوں, کرنا چاہتا بھی ہوں, اور اپنی یوتھ کو, اپنے انٹرپرینیورز کو, جو پاکستان کے ہمارے جتنے انٹرپرینیورز ہیں ان سب کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں, یا وہ خود اپنے اسٹیپس اٹھانا چاہ رہے ہیں تو ان کو اٹھاتے دیکھنا اور کامیاب ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پاکستان کو کوئی نوجوان کامیاب ہو رہا ہے, اور یہ بات سن کے دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے کافی سارے لوگوں کا اس بات سے مائنڈ چینج ہے کہ ان کو باہر جانا بہتر ہے پاکستان میں رہنے سے, یا پاکستان میں بزنس کرنے سے, کیونکہ یہاں پہ ٹیکسز اور اس طرح کی چیزیں کافی زیادہ ہو چکی ہیں. باسط بھائی سے ہم اجازت چاہیں گے, اور باسط بھائی کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اسی کے ساتھ آپ سب سے بھی اجازت چاہیں گے, اس دعا اور یقین کے ساتھ کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے, اور آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ حافظ. چینل کو لائک, شیئر, کمنٹ, سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بیل آئکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا.